بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس دن فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکیمانہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بلا شبہ ہم نے اس کتاب حکیم کو ایک بڑی ہی بابرکت رات یعنی شب قدر میں ہی اتارا ہے کہ ہمیں بہرحال خبردار کرنا ہے، جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ شب قدر کی عبادت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر کی تعیین۔ عن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها او نسیتها فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ شب قدر کی دعا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، یا رسول اللہ ارأیت ان واقفت لیلۃ القدر ما ادعو؟ قال، تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے۔ شب قدر کون سی رات ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رمضان کی سبھی راتوں کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام کا کہنا ہے کہ یہ رات ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے بارے میں بھلا دیا گیا۔ ایسے میں کسی ایک رات کو اپنی طرف سے شب قدر مان کر بقیہ طاق راتوں کو عبادت سے غافل رہنا بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس رات کو شب قدر مان رہے ہوں وہ اس کے علاوہ کسی اور رات میں ہو، جبکہ آخری عشرے کی سبھی راتوں میں تلاش کرنے میں یہ خطرہ نہیں۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں عبادت کا موقع نصیب عطا فرمائے، آمین۔